میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اب آپ کو ان کے صاحبزادے کو جو ان کا جانشین مقرر کیا گیا ہے، کیا وہ ٹی ایل پی کو لے کر اس طرح چلیں گی جس طرح خادم حسین رضوی لے کے چلے تھے؟ دیکھیے، پاکستان میں پہلے وراثتی سیاست جو تھی وہ صرف سیاسی جماعتوں تک تھی، لیکن پھر جب بھٹو خاندان آیا، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو بالوں کو کہنے بھٹو صاحب سے بڑھ گئیں، پھر بلاول کی تربیت ہوئی، پھر شریف خاندان آیا، پھر تیسری پیڑھی آ گئی ہے شریف خاندان کی، پھر اب ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی تک تو یہ نہیں ہے، لیکن پھر مفتی محمود کو آپ دیکھیں، ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان ہوئے، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہوئے، تو یہ جو اب مذہبی جماعتوں میں بھی یہ پہلے پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن مذہبی جماعتوں میں یا مذہبی جماعتوں میں وراثتی سیاست نہیں آئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اعلان ہوا، اب ٹھیک ہے پیر عبد القادری صاحب، ویسے تو خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں بھی ایک اور مولانا جلالی صاحب تھے، جی آصف جلالی صاحب، جی تو انہوں نے بھی جیل کاٹی، ابھی رہا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ جو یہ درست ہے کہ سیاسی جماعتوں میں وہ ون مین شو ہوتا ہے، یعنی آپ مائنس عمران خان تحریک انصاف نہیں ہے، مائنس شریف خاندان نون لیگ نہیں ہے، مائنس بھٹو خاندان پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ خیر یہاں نہیں ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو مودی صاحب آ گئے لیکن وہ بھی نہرو خاندان کے بغیر کانگریس نہیں تھی، پھر بنگلہ دیش میں ہم دیکھیں تو اس پورے ریجن میں کی پولیٹکس میں وراثتی سیاست رہی ہے، تو اس لیے اعتبار سے کی جو گفتگو ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہوگا۔ آپ کا میں اپنی بات تو پوری کر لوں حضور، آپ اختلاف بالکل کیجیے، آپ کا حق ہے۔ وراثت کی بات کر رہے ہیں، موروثی وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ان کا باپ خود اعلان کر کے گیا ہو کہ میرا بیٹا وارث بنے گا، یہاں پر ایسا نہیں رہا، بلکہ ایک شورا نے باقاعدگی سے اعلان کیا، وہ شورا کا نائب امیر آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اس لیے آپ امیر بنیں گے۔ لیکن مفتی قاسم صاحب میں بھی دیکھیں، آج تک یہ بات کنٹروورشل ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو وصیت تھی اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جناب انہوں نے یعنی اب میں اس سے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ بلاول نہیں ہے نا، ہمارے قائد کی ایسی کوئی وصیت نہیں ہے آپ کے یہاں، کیونکہ مذہبی جماعتوں میں اس طرح کی ہم نے جو روایت نہیں دیکھی، لیکن میرے بھی جو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی وہ میں تو اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، اس کا پس منظر ہے پورا، تو میں لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے، میں ایک کوئی آپ کے اور ایک پروفیسر صحافی سے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک کو موروثی سیاست کے ساتھ آپ مت جوڑیے گا نا، نہ پیچھے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نہیں، پھر ہمارے آپ سے ڈائیلاگ تو کر سکتے ہیں آپ، یعنی مکالمہ اس پہ بھی پابندی ہے، نہیں آپ مکالمہ کریں مگر صحیح مکالمہ۔ اصل میں مفتی قاسم صاحب یہاں پہ بحث اس طرح سے شروع ہوئی ہے کہ پیر افضل قادری نے جو بات کی ہے، مولانا مودودی کے صاحبزادے کو تسلیم نہیں کیا گیا، جی تو جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہے، نہیں بات یہ نہیں ہے کہ تسلیم کس نے نہیں کیا، جو تحریک کا حصہ ہو وہ تسلیم نہ کرے وہ معتبر ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نے خادم حسین رضوی صاحب جب حیات تھے اور جو جلسے جلوس کرتے تھے اس میں وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے، یہاں پہ سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے مفتی صاحب۔ موروثی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کسی کو وارث بنائے نا، آپ محترمہ کسی کو وارث بنا سکتی ہیں کسی دوسرے کے حق میں، نہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب کسی کو وارث بنا سکتے ہیں تحریک کا؟ نہیں بنا سکتے۔ سر ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ سیاسی جماعتوں میں زیادہ چلا ہے، مذہبی جماعتوں میں ہم نے اس طرح نہیں دیکھا ہے۔ ایک نہیں 10 سے 15 موجود ہوتے ہیں اور وہ شورا مل کر یہ تمام فیصلے فیصلہ ہے۔ جناب توحید سے مولانا صاحب، یہاں ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو دیکھا ہے کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، بھٹو خاندان اور شریف خاندان اور عمران خان کی پارٹیوں میں، یہاں ہماری یہاں پارٹیاں ون مین شو ہوتی ہیں۔ میں آپ کی پارٹی کا نہیں کہہ رہا، آپ کو ہم نے دیکھا نہیں ان کی سینٹرل کمیٹی وہ زمانے میں تھے، بھٹو صاحب کے زمانے میں ڈاکٹر مبشر حسن اور میران محمد خان جنہوں نے بغاوت کی تھی، بعد میں کیا ہوا، یہ کون، یہ پارٹیاں، یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، اس وقت یہ پی ٹی آئی ہوئی یا جماعت نون لیگ ہوئی یا پیپلز پارٹی ہوئی، انہوں نے کمپنیاں بنا دی ہیں اپنے، یعنی وہ آپ ان تک رکھیں۔ یہ تحریک جو ہے نا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، یہ کمپنی نہیں ہے، یہ بلکہ میں نے نہیں کہا ابھی، اچھا میں